بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدل و انصاف کا انتظام، بہترین اخلاق اور خاص طور پر جزیہ واپس کر کے مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن العاص، یزید بن ابو سفیان، زرار بن ازور رضی اللہ عنہم جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا اور کہا، تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ سب سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ آخر میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیوں ابو سلیمان، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی مشورہ دیا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک ہی کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امیر الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے جس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لیے بہت اچھی ہے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو فوج کے عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں، گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے کر آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اللہ کی مدد سے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق مقررہ جگہ پر پہنچ کر اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کے بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ ماہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ ماہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پر توڑاتا آیا۔ ماہان رک گیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے ماہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اس سے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی سلطنت روم کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مانی جائے۔ ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے بات کے لیے مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کو بلوایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ کی فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی
شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے واقع نگاروں اور مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ کچھ اور تھی۔ میدان جنگ میں وہ نہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار ماہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، ماہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے، ماہان نے کہا، اسی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں، ماہان نے کہا، اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے بات آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں، گریگری نے کہا۔ اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی نہ ادھر آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں، ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس کے حکم کے مطابق ماہان نے ایک اور سالار جبلہ ابن اہم کو بھیجا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں اگرچہ عیسائی ہوں، جبلہ نے کہا، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو وہ بتا دو، میں پورا کر دوں گا۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے۔ اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی تھی اور صلح سے انکار کر دیا تھا۔ جولائی 636 عیسوی جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ ابن اہم نے اپنے سالار اعلیٰ ماہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت پر کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں۔ ماہان نے کہا، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا، وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڈمڑ ہو گئی، اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بوکھلا گئے، انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ ماہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ ماہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے 6,000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم تھے۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔
مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ان 1,000 میں 100 وہ صحابہ بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ اس نفری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند۔ ابو سفیان کے بیٹے یزید پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ ماہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے، وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ ماہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں ماہان ہوں۔ ماہان نے اپنا تعارف کرایا، رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا نام خالد ابن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن ولید؟ ماہان نے کہا، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ذرا نہیں ڈرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہ میں تمہارا لشکر دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید، ماہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کے بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ ماہان، خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید، ماہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں، تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کشت و خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، ماہان نے بڑے رعب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا ہے تو جزیہ ادا کر دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہرقل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی، بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ماہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور ماہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہیں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک تو یہ بتایا کہ ماہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ ماہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ماہان کو آخری فیصلہ سنائے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتایا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخ کے مطابق خالد اور ماہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا کہ جنگ ہو کر رہے گی اور کل صبح فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں
اللہ کے سپرد کر دی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہی تھے، انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے، اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھڑ سوار تھے، 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مسرہ بن مسروق کو اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی رضی اللہ عنہم۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن العاص کے دستے تھے، انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب میں تھے، انہوں نے سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا، ان کے ساتھ ساتھ سالار اکرمہ بن ابی جہل اور عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ 4,000 گھڑ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھیں، ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملوں کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا، اس کے بعد تیز زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق لشکر کے بہت سے مسلمانوں کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور اپنے خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگیں۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالار رضی اللہ عنہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، وہ ہنستے اور مسکراتے تھے، اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک سپاہی نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں؟ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں اور استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگست 636 عیسوی کے تیسرے، رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ اسلامی لشکر تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہا۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مسلمان سورہ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ لشکر نے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی، جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔
40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا نامی رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ ماہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا رکے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی تھی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے، یہ سچ نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا، پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے کہ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کہا کہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی، اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تسلیم کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اگر میں جزیہ دینے سے بھی انکار کر دوں تو پھر نکال اپنی تلوار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر لے کہ تجھے کوئی افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کر لے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا ہی گہرا تأثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجا نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لعن طعن کی، لیکن جرجا کو کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شیدائیوں نے قبول کر لیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور انہیں ڈنڈے ماریں، لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت ازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں رضی اللہ عنہما۔
ہند کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت رزمیہ نہیں تھے اور باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچھی باز وحشی کو حمزہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچھی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچھی ماری۔ برچھی حمزہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند نے اسلام قبول کر لیا، اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابو سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت ازور تھی، جو زرار بن ازور کی بہن تھی۔ زرار کا بہت ذکر آ چکا ہے۔ وہ خود، زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے زرار رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے تھے، تو ہند اور خولہ اور دوسری مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھیں، نہ وہ اپنے فرض کو صرف دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھیں۔ ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جائیں گی۔